نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مروز ہے آل محمد کے احسانات کا ہیں وہ بھی بارگاہ میں، کیونکہ گھروں سے جو چلے ہیں کہ ہم آج مولا کی شب داری میں اور عزاداری میں جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، کائنات کی واحد عبادت ہے یہ، جس کے لیے برائی کہہ دیتا ہوں کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو بگڑ کے کام ہوتا ہے، بگڑ کے ہر کام ہو رہا ہے. اور دو آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. صلی اللہ محمد علیہ لا شریک اتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز پڑھیں گے آپ اکیلے، روزہ رکھیں گے آپ اکیلے، حج کریں گے آپ اکیلے، یا انبیاء ساتھ ہوں گے آپ کے، لیکن صلوات اتنی بڑی عبادت کہ اللہ آپ ساتھ مل کر ہونا چاہیے. علی نہیں دیتے، یہ خاموشی علی والوں کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ مانتے ایسے امام کو ہیں جس نے نو کے نیزہ پر چپ رہنا جرم سمجھا، کہ ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے. بہت بڑی بھائی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون جاگ رہا ہے. اور مولا حسین جانتا ہے کہ اس ربائی پر نا گونگے بول پڑتے ہیں، تیہ کر لو کہ نہیں بولنا، لیکن ولائے علی جہاں چھلکے گی وہاں زبان خود بخود بولے گی کہ ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے، ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے، اور فیصلہ رب کا بھی پابند، فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے. آخری آدمی تک فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے. اور ماننا مشکل نہیں حیدر کو، بس ایک شرط ہے. علی کو ماننا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے، اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے. اور ماننا مشکل نہیں حیدر کو، بس ایک شرط ہے کہ آدمی اندر سے غیرت مند ہو. حیدری یار، ہاں ماننا مشکل نہیں حیدر کو، علی کو ماننا مشکل نہیں حیدر کو، بس ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. علی امام ہی غیرت مندوں کا ہے، بے غیرت سے علی کا واسطہ ہی نہیں. جس کی رگوں میں علی ہے، جو آخری دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں. حیدری اچھا، جو علی کو چوتھا نہیں، جو علی کو پہلا امام سمجھتا ہے، جسے علی نے طاقت دی ہے، جسے ماں نے ناد علی دودھ میں ملا کر پلایا ہے، جتنی طاقت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. ماننا مشکل نہیں حیدر کو، بس ایک شرط ہے. ہاں، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. ملنگ بیٹھے ہو، میں بھی ملنگ ہوں، میرے بعد آئیں گے قبلہ مولانا صاحب، وہ آیتیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، مگر میں ملنگ ہوں. ملنگانہ گفتگو کروں گا کہ بروز محشر تمام لوگوں کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. ہاں، یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کا اسکول اور کالجز سے واسطہ ہوگا، وہ ٹیسٹ لیتے بھی ہوں گے، بچوں کے بڑوں کے، مگر بروز محشر تمام لوگوں کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو لے گا سب سے زیادہ نمبر، عمل اسی کا ہی بیسٹ. بروز محشر تمام لوگوں کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو لے گا سب سے زیادہ نمبر، عمل اسی کا ہی بیسٹ ہوگا. اور کہیں گے ویلکم درے جناح پر ملنگ علی کو فرشتے سارے.
کہیں گے ویلکم در جنا پر منگ علی کو فرشتے سارے، علی کا ادنا سا گانا گئے خلد میں چیف گیسٹ ہوگا۔ علی کا ادنا سا گداگر خلد میں، جو اب تک نہیں بولا بولے گا انشاءاللہ، علی کا ادنا سا گداگر خلد میں چیف گیسٹ ہوگا، اور ادو حیدر کے میرا اللہ، ادو حیدر کے میرا اللہ کرے گا اعمال ہفت سارے، یقین کیجئے فدق کے چوروں کے ساتھ وہ بھی اریسٹ ہوگا۔ پھر کہتا ہوں 100 مرتبہ ادو حیدر کے میرا اللہ کرے گا اعمال ہفت سارے، ضبط نہیں، ضبط ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، لیکن ہفت جو واپس نہیں ملتی۔ ادو حیدر کے میرا اللہ کرے گا اعمال ہفت سارے، یقین کیجئے فدق کے چوروں کے ساتھ وہ بھی اریسٹ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ حکم ہے مجھے ایک دو کلام کا، اور انشاءاللہ 2 سال کے بعد میری حاضری ہو رہی ہے یہاں، تو انشاءاللہ 2 سال کی کمی پوری کروں گا۔ قبلہ آئیں گے جب دل چاہے گا، میرا میں اتروں گا تو قبلہ صاحب پڑھیں گے۔ ہاں، ساری انشاءاللہ فرمائشیں جو حکم ہے مجھے پورے کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ربائی ندیم بھائی دعا گو ہوں، مولا آج کی اس عظیم عبادت کے صدقے میں آپ کے بیٹے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ سب، اور یقیناً جو یہاں مومن یا مومنہ موجود ہیں ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ ربائی 4 سطریں آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جب تک شب بیداری رہے گی یہ ربائی آپ کے ذہنوں میں رہے گی۔ اور قبلہ یہ ربائی بھائی سننے سے تعلق رکھتی ہے اور دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ربائی سنی جاتی ہے مگر یہ ربائی آپ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی کہ دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب۔ جو اب تک نہیں بولا حسین کی قسم وہ بولے گا، اب بولے گا۔ دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب، گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی، گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی، اور بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز، کرتے ہی نیت تجھے ایک ہتھ کڑی لگ جائے۔ آخری آدمی تک جسے علی سے پیار ہے۔ پھر کہتا ہوں 100 مرتبہ دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب، گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی، اور بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز، پڑھ کے دیکھ لے، تجربہ کر لے بھائی۔ بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز، کرتے ہی نیت تجھے ایک حیدری یا علی، درود پڑھے محمد آل محمد کے نام۔ کرتے ہی نیت تجھے ایک ہتھ کڑی، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک شعر میرے ذکر آل محمد کبھی پرانا نہیں ہوتا، حکم ہے مجھے، بہت بڑا شعر ہے قبلہ، یہ ہے باپ دادا کی شان، علی کے پوتے کی شان بتانا چاہتا ہوں، جسے آپ اور ہم شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
عرض کرتا ہوں ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مودت میں، ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مودت میں بصد خلوص 72 گلاب رکھتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مودت میں، ہم اپنی آنکھ کے گلدستہ مودت میں بصد خلوص 72 گلاب رکھتے ہیں، اور جمال حضرت یوسف کی آبرو کے لیے حسین چہرے پہ اکبر نقاب رکھتے ہیں۔ جمال حضرت یوسف کی آبرو کے لیے حسین چہرے پہ اکبر نقاب رکھتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ابھی میرے بھائی ایک شعر پڑھ رہے تھے جناب علی اصغر کا، میرے ذہن میں مولا کی ایک ربائی آئی ہے، علی بڑا ہو تب بھی علی ہوتا ہے، علی چھوٹا ہو تب بھی علی ہوتا ہے۔ ہاں جی، گنبد عباس سے طائر گزر سکتا نہیں، گنبد عباس سے طائر گزر سکتا نہیں، روضہ عباس بھی ہے معجزہ عباس کا، روضہ عباس بھی ہے معجزہ عباس کا، اور حرملہ بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، حرملہ بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھیں اصغر تھی لیکن روب تھا عباس کا، آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روب تھا عباس کا۔ مولا کے نام پر بلند تر صلوات پڑھے وہاں۔ اللہ اکبر۔ ہاں دنیا ہمیں ڈراتی ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، دنیا بھائی ہوگا، جو گیا ہے قبر میں اسے بھی پتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہے، ہوتا ہے، جو نہیں گیا پتا اسے بھی ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہ دو سطریں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں تمام مومنین اور مومنات سے دستبستہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نماز ہے فروع دین۔ جب آپ نماز گھر میں پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ فروع دین عبادت ہے۔ اس نماز میں دھیان ادھر سے ادھر ہو جائے یا بات کریں آپ تو وہ آپ کی نماز نہیں رہتی، یہ اصول دین کی نماز ہو رہی ہے۔ اور اس اصول دین آپ گھروں سے آتے ہیں نا کہ ہم جائیں گے مولا کی بارگاہ میں، آج مجلس ہے، مجلس سنیں گے، مولا اس کا اجر دیں گے، یقیناً آپ کو پتا ہے کہ اس مجلس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ سجاد بیٹھا ہو سکتا ہے کسی بہن کے ساتھ جناب زینب بیٹھی ہو۔ جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ مولا سجاد کہتا ہے مومن اس سے بہتر تھا تو اپنے گھر میں رہتا، یہاں آتا ہی نہیں۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ مولا عباس کے نیچے دعا کھڑے ہو کے دعا مانگی، مولا عباس نے دعا پوری نہیں کی۔ کبھی آپ اپنے کردار پر دیکھیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے آپ مجلس میں آتے۔ مجلس کا ایک تقدس ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، کوئی ریت نہیں ہے، یہ درس گاہ آل محمد ہے۔ اور یہ کائنات کی قبلہ ایک بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں آپ، اتنی بڑی عبادت ہے کائنات کی کہ 14 معصومین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم حج کرو ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم قرآن پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، مگر حسین کی قسم اس مجلس کے لیے کہا ہے کہ مجلس کرو ہم 14 کے 14 تمہارے گھر آئیں گے۔
پر جہاں یقین ہو کہ یہ 14 موجود ہیں وہاں پھر ہم اپنی باتیں کریں، اپنے گھر کے مسئلے ڈسکس کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کو، کتنا سفر کر کے جناب زینب یہاں آتی ہیں، جناب سجاد یہاں آتے ہیں، ان کا خیال کر کے صرف یہ سوچے کہ مولا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر سن رہے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں ہیں، یہ قبول فرما۔ اور یقیناً جب آپ صدق کے دل سے اس ذکر کو سنیں گے تو وہ اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں کہ کہتے ہیں کہ حاتم تائی کے 40 دروازے تھے محل کے، وہ ہر دروازے سے سائل کو دیتا تھا لیکن پھر بھی سائل مانگتا تھا۔ مگر یہ اتنا بڑا کریم گھرانہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک دروازے سے اتنا دے دیا، قیامت تک مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ انہیں دینا بڑا آتا ہے، حسین جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، کس طرح مانگا جائے، یہ بہت دینا چاہتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے کہ اللہ کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، بہت خزانے ہیں اللہ کے پاس، وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کو خزانوں کی ضرورت ہی نہیں، اس نے رکھے اس لیے کہ ہے کوئی میرے 14 کی تعریف کرے، یہ سارے خزانے اسے دے دو، ہے کوئی جو میرے 14 کا ذکر سنے، یہ سارے کے سارے خزانے اسے دے دوں۔ تو اگر خزانے لینے ہیں، محمد و آل محمد کی نظروں میں اپنی عزت بنانی ہے تو اس ذکر کو اس طرح سنو جیسے وہ چاہتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے نام۔ ایسے نہیں جسے صلوات آتی ہے وہ بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عرض کرتا ہوں صلوات و سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائے، صلوات و سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں اور ہم ذکر علی سے عمدہ تر کردار کے قابل، ہم ذکر علی سے عمدہ تر کردار کے قابل ہو جائیں۔ اور یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو، یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں کہ سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو۔ اللہ اکبر، خوشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہ۔ ہاں جی، دنیا کہتی ہے قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہ سنیے غور سے کہ یہ اندھیرا ہوتا کن کے لیے؟ یہ اندھیرا جو قبر میں ہوتا ہے یہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ کہ لحد میں ہوتا اندھیرا ضیاء نہیں ہوتی، لحد میں قبر میں ہوتا اندھیرا ضیاء نہیں ہوتی، کفن میں جن کے بھی خاک شفا نہیں۔ اللہ لحد میں ہوتا اندھیرا ضیاء نہیں ہوتی، کفن میں جن کے بھی خاک شفا نہیں ہوتی، اور نماز عشق حسینی نہ ٹالیے کل پر، یہ نماز عشق حسینی نہ ٹالیے کل پر، یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں، یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔ اور علی کے بغض کی بیماری سے بچو لوگوں، علی کے بغض کی بیماری سے بچو لوگوں، یہ مرض وہ ہے کہ جس کی دوا ہے۔ حیدری یہ مرض وہ ہے کہ جس کی دوا ہوتی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے۔ بس قبلہ آخری ربائی جناب، بولو سخی سردار علی مولا۔ بھائی نے میرا ذہن کسی اور طرف، اب یہ نعرہ دوبارہ لگے گا، میں ربائی عرض کرتا ہوں، اگر یہ ذہن میں اترے تو۔ علی مولا، یہ 4 لائنیں، یہ 4 سطریں سنیں، اگر یہ ذہن میں اترے یہ ربائی، تو پھر یہی نعرہ چاہیے، نہ اترے
کوئی نعرہ نہیں کہ صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ارے گھر تو ملنا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملنا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی۔ بولو 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 سخی سردار کلندر اور جہاں پر دو جہاں کا علم بے بس ہو کے بس کر دے، جہاں پر دو جہاں کا علم بے بس ہو کے بس کر دے، اسی کو عشق میں ہم نقطہ آغاز کہتے ہیں، اسی کو عشق میں ہم نقطہ آغاز کہتے ہیں، اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں، مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں، جسے حیدر نہ جھکنے دے اسے شہباز۔ بولو 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 سخی سردار کلندر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ بس آخری ربائی اور اس کے بعد حکم ہے۔ اچھا جی اچھا، فرصت ملے تو دیکھ کلندر کی سلطنت، فرصت ملے تو دیکھ کلندر کی سلطنت، کیونکہ تاثیر اس طرف کی زمین اس طرف کی ہے، تاثیر اس طرف کی زمین اس طرف کی ہے، اور سیون کی خاک چوم کے پھر اس کو چکھ ذرا، سیون کی خاک چوم کے پھر اس کو چکھ ذرا، ہے ذائقہ بہشت کا خوشبو نجف کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ درود پڑھے محمد آل محمد کے نام۔ اب اس ہستی کی شان کی آخری ربائی کے بعد قصیدے پڑھنا شروع کروں گا۔ یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مولا جانتا ہے کہ جو سننے والے ہیں، جنہیں لفظوں سے پیار ہے، جو شاعری سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک یادگار، ساری زندگی کے لیے یادگار تحفہ ہے۔ اس ہستی کی شان، ہم کہتے ہیں علی مولا ہے، علی مشکل کشا ہے، علی مظہر العجائب ہے، لیکن یہ ربائی اس کی شان کی ہے جو اس علی کا بھی باپ ہے۔ ہاں، برائے خوشنودی ہے سرکار ابو طالب بلند تر صلوات، بلند تر صلوات۔ ہاں، دنیا کہتی ہے معاذ اللہ کہ حضرت عمران جناب ابو طالب صاحب ایمان نہ تھا۔ میں کہتا ہوں ان سے کہ بھائی، اس کے پاس ایمان کی کیا کمی ہو سکتی ہے جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے تو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے ابو طالب کو؟ ابو طالب کا قصور خدا کی قسم یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ اگر وہ کسی اور کا باپ ہوتا تو اتنا بڑا مسلمان ہوتا کہ شاید اسلام میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، کہ نبی کے در پہ جھکتے ہیں۔ بڑے سکون کے ساتھ یہ ربائی آپ کے ذہنوں میں رکھ کے جا رہا، نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، نمک کھاتے ہیں جن کا ہم انہی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، نمک کھاتے ہیں جن کا ہم انہی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اور تیرے بابا کا، مولا علی سے کہہ رہا ہوں، مولا تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے بابا کا رتبہ
کم نہیں ہوگا میرے مولا. آخری لائن پر جس نے توجہ کی، کم سے کم مولا حسین گواہ ہے کہ 25 سال تک، کم سے کم 25 سال کی اس شب بیداری تک یہ شعر آپ کے ذہنوں میں رہے گا. نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، نمک کھاتے ہیں جن کا ہم، انہی کی راہ پہ چلتے ہیں. اور تیرے بابا کا رتبہ کم نہیں ہوگا میرے مولا. کیوں؟ جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. نعرہ حیدری. سارے مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 مل کے حیدر 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 مل کے نعرہ حیدری. نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، نمک کھاتے ہیں جن کا ہم، انہی کی راہ پہ چلتے ہیں. اور تیرے بابا کا رتبہ کم نہیں ہوگا میرے مولا. جو خود والد نہیں رکھتے، جو خود والد نہیں رکھتے ہیں تیرے والد سے جلتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. مجھے حکم ہے قصیدوں کا. جی اچھا جی. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھائی آپ کی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یہ یاد کروا دیا. میں ایک تاریخ ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر. بڑا زور ہے آج کر یا اللہ مدد. اللہ سے مانگو، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. بھائی یقیناً اللہ ہے، لیکن یہ جملہ ہے شیطان کا کہ بس تو ہی تو، تجھے مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، بس تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ شیطان کا جملہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں جسے جسے کہوں اسے بھی مان. میں جسے جسے کہوں، مجھے ماننا کافی نہیں، مجھے مانتا رہے، سجدہ بھی کرتا رہے. شیطان سے بڑا نمازی نہیں کوئی. مگر یہ دیکھو نمازی ہے پھر بھی لانتی، نمازی ہے پھر بھی لانتی، اور قیامت تک کا لانتی. اللہ کہتا نہیں جسے میں کہوں اسے بھی مان. بھائی آپ کہتے ہو صرف اللہ، چلو آپ کہتے ہو اللہ، آؤ اللہ سے پوچھے اللہ کیا کرتا ہے. اللہ کے، میں کہتا ہوں نہ دل رکھنے والے اللہ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی. نہ دل رکھنے والے، آپ کہتے ہو اللہ اللہ، مگر اللہ کیا چاہتا ہے کہ توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں. توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں. اب توحید کے پرستار ہیں، لیکن توحید کیا چاہتی ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے کہ توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں، شبیر سا خالق کو پجاری نہ ملے گا. ایسا پجاری اسے بھی نہیں ملے گا، وہ بھی ترستا رہے گا کہ کوئی حسین جیسا مل جائے مجھے. توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں، شبیر سا خالق کو پجاری نہ ملے گا، اور مل جائے گا ہر کاری کو قرآن، جہاں میں قرآن کو شبیر سا کاری نہ ملے. اللہ توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں، شبیر سا خالق کو پجاری نہ ملے گا، اور مل جائے گا ہر کاری کو قرآن، جہاں میں قرآن کو
اللہ شبیر سکات قرآن بھی ساری زندگی ترستا رہے گا کہ جس طرح حسین پڑ گیا مجھے. اللہ مل کے صلوات پڑھیں حسین کے نام پر. اللہ حکم ہے مجھے وہ قصیدہ نہیں ہے قبلہ در حقیقت وہ مولا نے مجھے 1 سال میں 3 مرتبہ اس سرزمین کی زیارت کروائی ہے جہاں چہردہ معصومین کے قدم. 13 رجب مولا کی آمد میں خانہ کعبہ میں مولا نے حج کروایا مجھے, پھر 13 رجب کا عمرہ کروایا, پھر 15 رمضان کا عمرہ کروایا. تو مولا نے جو مجھے عطا کی, مجھے کوئی پوچھا ہے ولی بھائی آپ نے کیسا حج کیا, کیا کیا دیکھا وہاں, تو میں انہیں بتاتا نہیں, میں یہ قصیدہ پڑھ دیتا ہوں. یہ قصیدہ نہیں میرے حج کی کہانی ہے. میں نے یہاں علماء سے سنا یہ زمین علی کی ہے, یہ عرش علی کا ہے, یہ کائنات علی کی ہے, یہ فرش علی کا ہے, یہاں سنا تھا. مگر وہاں جا کے کیا محسوس کیا, کہاں کہاں میں گیا, کس کس سے ملا, کیسی کیسی زیارتیں کی, یہ قصیدہ ہے. مل کے صلوات پڑھیں, میں قصیدہ شروع کرتا ہوں. نعرہ حیدری کعبہ علی کا ہے, مولا آپ کو سلام رکھے. قبلہ علی کا ہے, کعبہ علی کا ہے, قبلہ بھی علی کا ہے. یہ یہاں سنا تھا. کعبہ علی کا ہے, قبلہ علی کا ہے, میں نے دیکھا ہے جا کے وہاں پہ خود اللہ علی کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیدری کیا کیا علی کا ہے. کعبہ علی کا ہے, قبلہ علی کا ہے, میں نے دیکھا ہے جا کے وہاں پہ خود اللہ علی کا ہے. میں نے دیکھا ہے جا کے وہاں پہ خود اللہ علی. علی نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, سلام جیتے رہو. ایک مقام سے گزرے, کسی نے کہا یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جناب آدم نے پہلا سجدہ کیا تھا. زمین پر اترنے کے بعد آدم نے پہلا سجدہ کیا. تو میرے دل نے یہ خیال کیا کہ علی کا ملنگ ہوں, اس حیثیت سے کچھ آدم سے باتیں کر لوں. وہاں سے آ گیا, میں تھک گئے تھے, سو گئے. کیا دیکھتا ہوں, آدم سے میری خدا کی قسم میں نے 5 گھنٹے یہ قصیدہ پڑھا ہے. اور اس انداز سے جو میں نے مولا نے مجھے عطا کیا ہے نا, یہ شعر عطا کیے ہیں. آدم سے میری ملاقات ایک شب ہوئی خواب میں دوستو, ہوئی خواب میں دوستو. یہ پوچھا تھا میں نے کہ کیسے خدا نے کیا معاف ہے آپ کو, کیا معاف ہے آپ کو. یہ پوچھا تھا میں نے کہ کیسے خدا نے کیا معاف ہے آپ کو, کیا
نجف کو کیا اور یہ جھک کے کہا یہ معافی خدا نے جو دی مجھے صدقہ علی پھر پڑھتا ہوں حیدر 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 جی مولا سلامت رکھے آدم سے میری ملاقات ایک شب ہوئی خواب میں دوستو ہوئی خواب میں دوستو یہ پوچھا تھا میں نے کہ کیسے خدا نے کیا معاف ہے آپ کو کیا معاف ہے آپ کو تو پھر منہ نجف کو کیا اور یہ جھک کے کہا یہ معافی خدا نے جو دی مجھے صدقہ علی کا یہ معافی یہ معافی خدا نے جو دی بسم اللہ بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے یہ معافی خدا نے جو دی مجھے صدقہ علی کا ہے اگلے دن کسی اور مقام پر گئے کسی نے کہا یہاں سے جناب موسیٰ گزرتے تھے میری ماں بہن مولا حسین کا واسطہ تھوڑی سی خاموشی درود پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ اوکے ہوتا رہتا یہ معافی خدا نے حیدری حیدر یہ معافی خدا نے جو دی مجھے صدقہ علی کا ہے بہت بڑا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ایک مقام سے گزرے کسی نے کہا یہاں سے جناب موسیٰ گزرتے تھے اور کوہ طور پر جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے میں نے کہا وہ نبی تھا اللہ سے باتیں کر سکتا ہے میں علی کا ملک ہوں موسیٰ سے باتیں کروں موسیٰ سے باتیں کروں موسیٰ سے کچھ پوچھ لوں تو خیالوں میں موسیٰ سے پوچھا یہ میں نے کہ جب طور پر تو گیا کہ جب طور پر تو گیا وہاں پہ جو تو نے دیکھا تھا جلوہ وہ کس کا تھا مجھ کو بتا وہ کس کا تھا مجھ کو بتا تو پھر مسکرا کے یہ موسیٰ نے مجھ سے کہا نظر اب بھی آتا ہے جو مجھے جلوہ کا علی مولا جو صبح کے ساتھ دل مل کے صبح کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری بڑی مہربانی نظر اب بھی آتا ہے جو نظر اب بھی آتا ہے جو مجھے جلوہ علی علی نعرہ حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورا قصیدہ ایک طرف یہ شعر کہنے لگا ہوں نا مولا حسین گواہ ہے یہ پورا شعر ایک طرف ہے حرم میں بڑی نمازیں پڑھی علماء نے کہا یہاں 2 رکعت نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر ہے بڑی نمازیں پڑھی لاکھوں کروڑوں اس حساب سے کروڑوں نمازیں پڑھ لی کروڑوں نمازیں پڑھتے ہی تکبر آ گیا یا اللہ ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں تجھے جھکتے ہیں تو ہمارا مالک بھی ہے تو ہمارا خالق بھی ہے تجھ سے پیار بھی کرتے ہیں ہم بہت یا اللہ اپنا دیدار کرا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے
ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے جبریل کو کہا غصے میں. جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں وہم و گما سے بہت توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر آخری آدمی تک, اور انشاءاللہ بولے گا ہر آدمی. میں وہم و, اللہ کہہ رہا ہے میں وہم و گما سے بہت دور ہوں اور خرد سے بھی ہوں ماورا, خرد سے بھی ہوں ماورا, نظر میں کسی کو بھی آتا نہیں ہوں, کوئی مجھ کو دیکھے گا کیا, کوئی مجھ کو دیکھے گا کیا, اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو ذرا, نظر جس میں آتا ہوں میں وہ ایک چہرہ علی. ہاں علی علی مل کے ذرا مل کے. اللہ اکبر. نظر جس میں آتا ہوں. مومنین کرام, شہید حسینیت علامہ سرکار سید عرفان حیدر عابدی کی شہادت کے بعد آج اس مجلس میں حبلی جس رنگ میں نظر آئے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے ان کو اس رنگ میں دیکھا تھا. تو آج اس مجلس کو اسی نورانی کیفیت میں لاتے ہوئے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. آہا نظر جس میں آتا ہوں میں وہ ایک چہرہ علی کا ہے. آفتاب بھائی آ گئے ہیں, آ گئے ہیں, جن کی تاریخ پر نظر ہے, اور یقیناً علی والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے ذہن دل و دماغ پہ تاریخ چھائی ہو. ہاں آفتاب بھائی یہ شعر خصوصاً آپ کی نظر کر رہا ہوں, اگر اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا, اچھا لگے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں نے سعودی عرب میں نعرہ لگایا, نعرہ حیدری یا علی, تو کسی نے کہا یہ نعرہ مت لگاؤ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو میں نے کھڑے ہو کے اس کو کہا, میں نے کہا قبلہ ہم نے تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ علی اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو نعرہ لگاؤ مشکل بھاگ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کون سا علی ہے جس کا نعرہ لگانے سے مشکل میں پڑ جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کی صحت ہوگی اگر آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو. نعرہ نہیں لگائیں گے, اچھا لگے شعر تو ٹھیک ہے, مل کے ان کی صحت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آواز سن کر, آواز. آفتاب بھائی آپ آگے آ رہے ہیں کیونکہ مجھے بار بار مڑنا پڑے گا آپ کو دیکھنے کے لیے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ حیدری. آواز سن کر, یہ لفظ سمجھنا ہے. آواز سن کر نبی نے کہا کہ خدا یہ کیا ماجرا, خدا یہ ہے کیا ماجرا. آواز سن کر, آواز سن کر نبی نے کہا کہ خدا یہ ہے کیا ماجرا, خدا یہ ہے کیا ماجرا کہ مجھ سے پہلے عرش پر کیا میرا بھائی ہے آ گیا. ہائے 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 ہائے. آواز
آواز سن کر نبی نے کہا کہ یہ ہے ماجرا، خدا یہ کیا مانا کہ مجھے بھی پہلے تیرے عرش پر کیا میرا بھائی گیا، بھائی گیا، علی کو بھی انہیں دیکھا عرش پر، اے رب مجھ کو تیری جو جالی کا ہے، ہاں اب مجھ کو تیری قسم، مجھ کو تیری قسم یہ علی کا ہے۔ امام بلند صلاح جب مجھ مولا نے عطا کی ہے، میں شاعر ہوں مولا علی کا تو تعریف کیوں میں کسی کی کروں، کیوں میں کسی کی کروں، تاثیر دی ہے علی نے قلم میں، علی کے قصیدے لکھوں، علی کے قصیدے لکھوں، اسی واسطے لفظ ہوتے نازل مجھے، قلم میرے ہاتھوں میں جو ہے یہ تحفہ